مشرق وسطیٰ صدیوں سے جنگوں کی تجربہ گا رہا ہے، لیکن جو آگ آج جل رہی ہے وہ محض ایک علاقائی جھگڑا نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی ٹکراؤ کا منظر ہے۔ عرصے سے جاری تنازع میں اس دفعہ کشیدگی صرف سیاسی بیانات تک محدود نہیں رہی بلکہ میزائل حملوں، ڈرونز اور فضائی کارروائیوں کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ اب تک اس جنگ میں کیا ہو چکا ہے، پراکسیز کیا کردار ادا کر رہی ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور بحرین کی پوزیشن کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کے لیے صورتحال میں کیا راستہ موجود ہے۔ میں ہوں حسنین اخلاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ اس جنگ کے اسباب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات مغرب کی جانب سے شاہ ایران کی اندھی حمایت کی وجہ سے تقریباً ختم ہو چکے تھے، جبکہ نئے ایران نے خود کو دنیا میں ایک انقلابی اسلامی ریاست کے طور پر پیش کیا جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کرنا تھا۔ اس کے بعد سے امریکہ نے ایران پر مختلف اقتصادی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں، جبکہ ایران نے خطے میں اپنا اثر کو بڑھانے کے لیے مختلف سیاسی اور عسکری گروہوں کی حمایت شروع کی۔ دوسری طرف اسرائیل بھی اس تنازع میں شدید متنازع مگر ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ اسرائیلی ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اور اس کی میزائل صلاحیت خطے کے توازن کو بدل یعنی اس کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں اسرائیل نے ایران کے خلاف لاتعداد خفیہ آپریشن، سائبر حملے اور بعض اوقات براہ راست فوجی کارروائیاں بھی کی ہیں۔ اگر حالیہ بحران کی بات کریں تو یہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی بعض فوجی اور دفاعی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ چند ہی دنوں بعد اس تنازع سے ایک وسیع بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ خطے میں موجود دیگر عسکری گروہ بھی اس جنگ میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہیں سے جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی پراکسیز کا کردار۔ امریکہ کے علاوہ اسرائیل، ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ان کے علاقائی نیٹ ورک ہے، جسے عام طور پر پراکسی گروپس کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ مختلف ممالک میں موجود ہیں اور ایران کے نظریاتی یا سیاسی مخالف یا اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ تمام گروہ مکمل طور پر جنگ میں شامل ہو جائیں تو یہ تنازع صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتا ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے جس سے عالمی طاقتیں سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیج کے اہم ممالک اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب خطے کی سب سے بڑی عرب طاقتوں میں شمار ہوتا ہے اور اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کرنا چاہتا ہے، جس کا ثبوت کل ان کی جانب سے آنے والے بیانات بھی ہیں، جس کا ایران کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ ایک بڑی جنگ اس کی معیشت اور توانائی کے منصوبوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات بھی محتاط پالیسی اختیار کیے ہوئے۔ اگر قطر کی بات کریں تو اس کا کردار قدرے مختلف ہے، جو اکثر علاقائی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور وہ ممکنہ طور پر سفارتی مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے، جبکہ بحرین خلیج میں امریکی بحری بیڑے کا میزبان ہے۔ اس لیے کسی بھی بڑے فوجی آپریشن میں بحرین کا اسٹریٹجک کردار اہم ہو سکتا ہے۔ ان تمام ممالک کی ایک مشترکہ خواہش ہے کہ جنگ محدود رہے اور خطہ کسی بڑے تباہ کن تصادم سے بچ جائے۔ اس جنگ کا سب سے فوری اثر عالمی توانائی کی منڈی پر پڑ سکتا ہے۔ خلیج فارس دنیا کے تیل کی سپلائی کا ایک بڑا مرکز ہے اور آبنائے ہرمز اس سپلائی کا اہم راستہ ہے۔ اگر جنگ کی شدت بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ اس کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ تمام صورتحال انتہائی حساس ہے۔ ایک طرف ایران ہمارا پڑوسی ہے جس کے ساتھ تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرحد موجود ہے۔ دوسری طرف خلیج کے عرب ممالک پاکستان کے قریبی اتحادی ہیں جہاں لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اگر جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو پاکستان کو معاشی، سفارتی اور سیکورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے سب سے بہتر راستہ متوازن خارجہ پالیسی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس جنگ میں کسی بھی فریق کا طرفدار بننے سے گریز کرے اور اپنی توجہ داخلی استحکام پر مرکوز رکھے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی بھی اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں محض وقتی واقعات نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عسکری اور سفارتی بحران کی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ایک شرپسند گروہ
پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیاں کر رہا ہے اور انہیں افغان سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان حکومت پاکستان کے ان حملوں کو اپنی خود مختاری کے خلاف قرار دیتی ہے۔ کابل کا موقف ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، تاہم عالمی سطح پر اسلام آباد کو یہ یقین دہانی اب تک قابل اعتماد نظر نہیں آتی۔ یہی وہ بنیادی تنازع ہے جس نے دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات کو ایک نازک موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ اس صورتحال میں خاص طور پر وہ رپورٹس تشویش کا باعث ہیں جن میں افغان طالبان کے بعض حلقوں کی جانب سے شر پسند گروہ کے ساتھ ہمدردی یا خاموش حمایت کی بات کی جاتی ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہتا ہے تو پاکستان کے لیے سرحدی سلامتی مسئلہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد اب محض سفارتی احتجاج پر اکتفا کرنے کی بجائے عملی اقدامات کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اختیار کیے دکھائی دیتا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پاکستان کے پاس چند واضح آپشنز موجود ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ سرحدی سیکورٹی کو مزید سخت کرے، باڑ اور نگرانی کے نظام کو مضبوط بنائے اور شرپسند گروہ کے خلاف اندرونی سطح پر فیصلہ کن کارروائیاں تیز کرے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ علاقائی طاقتوں جیسے چین، سعودی عرب اور قطر کو ثالثی کے لیے متحرک کیا جائے تاکہ کابل حکومت پر سفارتی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ لیکن اس حل پر بھی مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کی وجہ سے اب تک خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ویسے پاکستان افغانستان کے ساتھ ایک نئے سیکورٹی فریم ورک کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے، جن میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کی مشترکہ ضمانت دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی ضمانت کون دے گا؟ خطے میں موجود کشیدگی محض سرحدی تنازع نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ اگر اسے دانشمندانہ سفارتکاری اور محدود عسکری حکمت عملی کے ذریعے قابو میں نہ لایا گیا تو یہ بحران خطے میں ایک طویل عدم استحکام کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں جاری کشیدگی صرف علاقائی تنازعات نہیں بلکہ عالمی سیاست کا اہم موڑ ہے۔ اگر یہ تنازعات طول پکڑتے ہیں تو اس کے اثرات ان علاقوں سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اہم چیز دانشمندی اور توازن ہے۔ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ کانفلکٹس موجود رہیں گے یا بڑے علاقائی تصادم میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، ولاگ کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔